چنانچہ ماہ سفر میں کچھ بھی نیک کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو قید کر لیا گیا تھا، تو اس نسبت سے کوئی بھی اس میں نیک کام کی شروعات نہ کرے۔ جواب عنایت فرمائیے اور دعا بالخیر امام پہ خاتمہ ہو۔ یہ سفر الخیر ہے، بھلائی والا مہینہ یہ، اس کو لوگوں نے مطلب بڑے اوہام اس میں ڈال دیے، تو اب نیک کام شروع نہ کرے۔ اب کوئی بے نمازی اور اس کو کوئی سمجھائے، شام کو سمجھائے، تو بولے وہ تو چاند نظر آ جانے، ابھی چاند نظر آ رہا ہے، اب سفر کے بعد میں نماز پڑھوں گا، شروع کرو نیک کام ہے نا۔ نماز سے بڑا نیک کام کیا ہے؟ اور آپ کو مدینہ کا بلاوا آ جائے کو بولے کہ سفر کی وہ 2 تاریخ کو آپ کی فلائٹ ہے، نہیں نیک کام نہیں کروں گا، مدینہ جانا نیک کام ہے، میں زندہ رہا تو سفر کے بعد جاؤں گا۔ عقل سے بھی تو سوچے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس نیکی میں گزرا ہے، یعنی کہ ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے رہے، اب وہ ذکر باللسان ہو، ذکر بالقلب ہو، ذکر بالجوارح اعضاء کا ذکر ہو، اب جو بھی ہو، یعنی کہ نیکی کی دعوت دینا یہ بھی ذکر ہے، دعا مانگنا یہ بھی ذکر ہے، بیان کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ تو یوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ ذکر میں گزرا، اور آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس میں ثواب نہ ملے، صرف وہی کام کرتے جس میں ثواب ملے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی نیکیاں کی۔ بہرحال یہ کہ یہ اوہام باطلہ ہیں، غلط وہمات ہیں، اور یہ افواہیں ہیں، اس پر کان نہ دھریں۔ سفر الخیر حدیث پاک میں آیا، لا سفرا، سفر کوئی چیز نہیں۔ تو پتا چلا یہ بہت پرانی مطلب بیماریاں ہیں جو ابھی تک چلی آ رہی ہیں، کہ سفر کو اس دور میں بھی لوگ منحوس سمجھتے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ سفر اچھا مہینہ ہے، اس میں شادیاں کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور تیرا تیزی وغیرہ یہ کوئی مطلب چیز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔